کہ بھائی سنت اور دعاؤں کا معنی. اب جب اس میں روشنی پیدا ہوتی ہے تو نفس شیطان جو دھوکے دیتے ہیں اس دھوکوں سے بچنے کی ترتیب آنا شروع ہوتی ہے. کیوں؟ اس دوسری چیز سے بھی تائید ہے. جو کچھ علم ہے اس پر عمل کرو، اللہ وہ علم دے گا جو لوگوں کے پاس نہیں ہوگا. اب یہ وقت تھا عمل کا اور بلا دیا. یاد دلایا بھی نفس اللہ نے تو فوراً ہم نے جواب میں کہہ دیا آئندہ. نفس شیطان نے کہا آئندہ دھیان رکھنا، ہم چلے گئے آئندہ پر. ہم چلے گئے آئندہ، ہم ابھی کریں گے. اب تو سمجھ میں آ گیا مفتی صاحب؟ کیسے بھولیں گے؟ کیسے بھولیں گے؟ کیسے؟ میں ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ کالینہ میں، یہاں نہیں، یہاں تو الحمدللہ اب تو یاد ہی دلاتا ہے. یہ مجھے یاد نہیں میری والدہ نے سیدھے ہاتھ میں آستین ڈالنے کی مجھے کب سے عادت بن ڈالا ہے کہ مجھے یاد نہیں کہ میں نے کبھی الٹے ہاتھ میں آستین ڈالا ہوگا. یہ مجھے یاد نہیں. اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. پہننے کے بعد دعا کا پڑھنا بھی جب سے پڑھتا ہوں لیکن بسم اللہ کر کے کپڑا پہننا یہ 10 دفعہ نفس شیطان نے مجھے بلایا. 10 دفعہ پورا کپڑا اتارتا ہوں. پہلے دعا پڑھ لیا، پھر اتارنے کی سنت ادا کیا، پھر توبہ بھی کر لیا، پھر بسم اللہ کر کے پہنا. تو اب روز یاد دلاتا ہے بسم اللہ کر لو، بسم اللہ کر لو، بسم اللہ کر لو. ہاں میں نے کہا سمجھ گیا ہے تو، اور اللہ مجھے سمجھا دے تو کیا ہے اور کون ہے اور تیرا وار کیسا ہے. اللہ کے سچے نبی علیہ السلام کی دعا ہے پلک جھپکنے کے برابر بھی نفس کے حوالے مت کرنا. اور جو اس سے بچ چکا ہے ہمارے لیے حکم ہے کہ وہاں چلے جانا تاکہ لٹنے کے دروازے سب بند کرنے کی باتیں وہاں ہوں گی. لٹو گے نہیں ورنہ عبادت سے نفس موٹا ہو جاتا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کرے جن کو لڑنا ہے لڑو ان سے، بہت بڑے آدمی تھے. اور جہاں گناہ کو چھوڑ کر اعمال شروع ہوا، اب کیا ہوگا جب قلب روشن ہوگا تو اب جہاں شیطان گناہ کا موقع آئے گا اور کرنے کی کہے گا اس کو چونکہ نور ہے اس لیے کہے گا اتنی بری چیز میں کروں گا. جان کر کوئی گندگی میں پیر نہیں ڈالتا، دیکھتا نہیں تو غفلت سے ڈالتا ہے. ایسے ہی مومن جان کر گناہ نہیں کرتا. جب دل کے روشن ہونے والے اعمال چھوڑ دیتا ہے تو غفلت طاری ہو جاتی ہے اور یہ نفس شیطان کا شکار ہو جاتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. اس لیے یہ ہماری زندگی ہمیں نفس شیطان سے لڑنے کے لیے دی گئی ہے، مقابلے کے لیے دی گئی ہے. اور اللہ کہتا ہے یہ بہت کمزور ہیں، یہ مضبوط ذرا بھی نہیں ہے، بہت کمزور ہیں، تم ذرا قدم تو بڑھاؤ. میں شاید 5ویں 6ٹھی یا 7ویں کلاس میں رہا ہوں گا، میں بھول گیا، اس وقت یاد نہیں آ رہا، یاد تھا. تو میرے کلاس میں ایک لڑکا اور آیا، ادے پرتاپ سنگھ، اس کا نام نہیں بھولتا میں، ادے پرتاپ سنگھ. میں دبلا بدلا محمد انس کے جیسا، اور وہ پہلوان ایک دم. 2 بچے یہاں، ایک پہلوان ہے، ایک دیکھتے ہی ہو، یہاں 2 ہیں، ایک ہمارا بچہ ہے وہ اور ایک دوسرا بھی آتا ہے، وہ موٹا موٹا سا ایک دم. وہاں سے یہاں تک چل کے آئے گا تو ایسے سانس کھلتی اس کی. تو میرے محلے کے اسی محلے کا لڑکا جو وہیں پڑھتا تھا آگے کلاسوں میں، کسی میں رہا ہوگا کوئی کلاس میں، اس نے مجھ سے کہا چھٹی کا اس سے لڑ. میں نے کہا کیا بات کر رہے ہو، مجھ سے لڑوں گا؟ تو اس نے کہا نہیں لڑ اس سے. اور وہ بھی سینہ تانے کھڑا تھا کہ یہ کیا لڑے گا. تو اس نے کہا نہیں لڑے گا تو میں ماروں گا. ارے بھائی کیا مصیبت آئی. اس نے کہا تو اس سے لڑ نہیں تو تجھے میں ماروں گا. پریشان ہوا، خرچہ کہ اب تو لڑنا ہی پڑے گا. اٹھا کے پٹک دے، ٹھیک ہے نہیں اس کی بڑے کی مار سے تو بچ جائیں گے، وہ ہے تو ہم عمر ہی. میں لڑا اور میں نے اسے پٹک دیا، میں نے اسے پٹک دیا. موٹے سے ڈرنا نہیں، دبلے سے لڑنا نہیں. اور میں کہتا ہوں نفس شیطان سے ذرا بھی نہیں ڈرنا، چوکن نہیں رہنا. اگر ایک وار کرے تو 3 وار دوسرے اس پہ کر دینا.
جیسا میں نے بتایا کہ اگر بھولے سے سنت چھوٹ گئی اور بیت الخلاء سے الٹے پیر سے سیدھے پیر سے کے بجائے الٹے پیر سے نکل آئے، یا گھر میں سیدھے پیر کے بجائے الٹے پیر سے داخل ہو جائے، یا کپڑا بھولے سے پہن لیا، اسی وقت اسے ریپیٹ کرو۔ جہاں تم چاہو گے کہ ریپیٹ کریں، وہ کہے گا ارے کوئی واجب فرض تھوڑی چھوٹ گیا ہے، اور مولانا صاحب کو تو پہلے کہے گا، ان کو مسئلہ یاد دلا دے گا، ارے کوئی واجب فرض تھوڑی چھوٹ گیا ہے کہ اس کا اتنا اہتمام ہونا چاہیے، یہ اور لوٹے، یہ اور لوٹے۔ اس لیے میں نے بہت اہم بات کہا ہے، اور ہماری اور نفس شیطان کی کشتی پوری زندگی بھر کی ہے، اور جب چاہیں آپ اسے اٹھا کے پٹک سکتے ہیں، لیکن دو باتیں ہیں، ایک تو کرنے والے کام اگر بھول جائیں تو اسے اسی وقت کر دینے کی کوشش کریں، دوسری بات گناہ سے بچنے کی بہت کوشش کریں، اگر ہو جائے تو رات کو رب کے سامنے شرمندگی کے ساتھ معافی کے ہاتھ بڑھائیے اور کہیے ہوئی مجھ سے غلطی، اور مجھ کو معاف کیجیے، تاکہ یہ کتاب جو بچہ ربر لکھتا ہے پینسل سے اور غلطی کرتا ہے تو ربر سے مٹا کے صاف کر دیتا ہے، ہم اور آپ نامہ اعمال کی ان غلطیوں کو رب کر دیں، رب سے کہہ کے رب کر دیں، کیا کر دیں؟ رب سے کہہ کر رب کر دیں، بس اب ختم۔ اب سونے سے پہلے جو اعمال کر رہے ہیں یہ صاف ستھرے دل پر یہ نقش ہو رہا ہے، یا اللہ کا نام اب نور پیدا کر رہا ہے۔ آپ تو بظاہر سو گئے سنت کے مطابق، لیکن قلب گناہوں سے پاک ہو گیا اور نورانی ہو کے سوئے، توبہ کر کے سوئے، کسی رات موت آ جائے گی، بخشے بخشا اٹھائے جائیں گے۔ یہ باتیں ہم نے سب بڑوں سے سیکھا ہے، اور جو نئی آتی ہے یہ میرا کمال نہیں، ان کی خوبیوں، ان کے اخلاص، ان کی برکات ہیں، اور آپ لوگ سچی طلب لے کر آئے ہیں، یہ اس کے اثرات جب ہمارے قلب پر پڑتے ہیں، اللہ مہربان ڈالتا ہے کہ میرے بندوں کو چھوٹی چھوٹی کام کی باتیں بتاتے رہو، اسے چھوٹی سمجھ کے آپ بالکل نہ چھوڑیں۔ اللہ کی قسم، اللہ کے بعد سب سے بڑے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ان کی کوئی ادا چھوٹی نہیں، اس لیے کہ ساری دنیا مل کر ان کی ایک ادا کی قیمت نہیں دے سکتی، جس کا قیمت اور بھگتان اللہ ہی کرتا ہو، وہ چیز کتنی بڑی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔